جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل کی آیات کے اندر جو ہے آپ تمام حضرات نے کل یہ واقعہ سنا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام حبیب نجار تھا۔ جب اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس بستی انطاکیہ کی طرف بھیجا تھا، تو اس وقت کیا نام ہے، اس جو بستی کے لوگ تھے انہوں نے اللہ کے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا، جس پر اس آدمی جو حبیب نجار تھا اس کو پتہ چلا، اور وہ ایک گوشہ میں ایک کنارے کے اندر وہاں سے اٹھ کر وہاں سے دوڑ کر وہ جو ہے اپنی بستی والوں کے پاس آیا، اور اپنے بستی والوں کو اس نے یہی کہا کہ یہ جو ہے تم سے کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، تم ان کی بات مان لو۔ تو اس بستی والوں کے سامنے اس نے پھر اعلان اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ میں نے دو وجہ بتا دی تھی، یا تو یہ کہ کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے کر آیا ہوں، اس سے مراد وہ بستی والے ہیں، یا اس سے مراد جو ہیں وہ رسول ہیں۔ اگر بستی والے مراد ہیں تو رب تو ہے وہ سب کا حقیقی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کم ضمیر کا مرجع وہ بستی والوں کی طرف کہا کہ تمہارا اور ہمارا ہم سب کا رب ایک ہی ہے، تو میں اس کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں۔ اور اگر اس سے رسول مراد لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے انبیاء کرام علیہم السلام، تم گواہ رہنا، میں جو ہے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں، تم میری کیا نام ہے گواہی دینا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو جب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون، کہا گیا تم ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس آدمی کے دل کے اندر جو پھر اس بستی والوں کو جب اس آدمی نے آ کر دعوت دی، تو یہ بستی والوں نے اس آدمی یعنی حبیب نجار جو تھا، انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اب جب اس کو شہید کر تو اس کے دل کے اندر جو حسرت تھی اپنی قوم والوں کے لیے، تو اللہ نے اس کی اس حسرت کو اس آیت کے اندر یہ وہ بیان کیا، قال یا لیت قومی یعلمون، کہا کہ اے کاش کہ میری قوم جو ہے وہ جان لیتی، میری قوم کو یہ پتہ لگ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میری مغفرت فرما دی ہے، اور مجھے اپنے مکرم اور معزز بندوں کے اندر جو ہے وہ اللہ نے مجھے شمار کر دیا ہے۔ تو اس آیت سے میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اس سے تبلیغ کرنا بھی ثابت ہو رہا ہے، کہ جیسے وہ دیکھیں کہ وہ آدمی جو ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور ان کی تائید میں اپنی قوم والوں کو دعوت دے رہا ہے، اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر جو ہے ان کی تصدیق کر کے ان کے اوپر ایمان لے کر آیا ہے، تو یہاں پر تبلیغ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ آج اس قوم کا اس آدمی کے شہید ہو جانے کے بعد اس قوم کا کیا حال ہوا، کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیات کے اندر ان کی اس قوم کا جو ہے وہ حالت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، اور ہم نے نازل نہیں کیا علی قومہ اس کی قوم پر، یعنی اس حبیب نجار کی قوم پر، من بعد ہی اس کے چلے جانے کے بعد، یعنی اس کے شہید ہو جانے کے بعد، من جند من السماء آسمان سے کوئی فوج یا آسمان سے کوئی لشکر، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے، یعنی ہم نے اس قوم کو ایسا نہیں کیا کہ اس قوم والوں نے اس آدمی کو شہید کر دیا، اب ہم کیا کریں، آسمان سے جو ہے کوئی فرشتوں کی جماعت اتار کر اس پوری بستی کو جو ہے وہ غرق کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور نہ ہی ہم ایسا کرتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ہوا کیا اس قوم کے ساتھ، ان کانت الا صیحۃ، مگر یہ کہ ہو گئے وہ سب کے سب ایک چنگھاڑ، یعنی ایک چیخ نے آ کے ان کو پکڑ لیا،
اور ایک آواز سی آئی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا نام ہے سب کے سب غرق ہو گئے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. پس وہ جو ہیں وہ سب کے سب بجھ گئے. خامدون کا مطلب ہوتا ہے بجھ جانا، یعنی وہ بالکل کیا نام ہے ختم ہو گئے. وہ کیا نام ہے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ زندہ نہیں بچا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آواز کے ذریعے جو ہے ان کو بجھا دیا اور ان کو جو ہے ختم کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا یہ والی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا حسرتن علی العباد، ہے کاش یا ہے افسوس علی العباد بندوں پر، ما یاتیہم من رسول کہ نہیں آئے رسولوں میں سے، یعنی الا کانوا بہ یستہزئون مگر یہ کہ وہ ان کا ہنسی مذاق کرتے تھے یا وہ جو ہے ان کے اوپر ہنستے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اس آیت کے اندر یہ ہے کہ یعنی جس قوم کے اندر یا جس امت کے اندر جو ہے اللہ نے اپنے رسولوں کو اس قوم کی طرف بھیجا، تو جب وہ رسول اس قوم کے پاس آئے تو ان قوم کا سب سے پہلا جو کام ہوتا تھا وہ ان کا ہنسی مذاق اڑاتے تھے اور وہ ان کے اوپر ہنستے تھے اور کہتے تھے یار نعوذ باللہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اس راستے پر چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی اور جنت کے اندر جو ہے وہ باغات ہیں، نہریں، ایسی ایسی چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کیا نام ہے اس طرح جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے اور طنز کرتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت کے اندر یہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس جس سے وہ ٹھٹھا نہیں کرتے، یعنی جو بھی رسول ان کے پاس آیا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے اور ان کے اوپر ہنستے تھے اور طنز کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے ان کے اوپر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کم اہلکنا قبلہم ہم نے ہلاک کیا ہے، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، یعنی کتنی ہی بستیاں ان قریش مکہ سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی ہیں، یا ان لوگوں سے پہلے. یہاں سے جو ہے پھر اپنے دوبارہ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ان کفار مکہ اور قریش مکہ کو سمجھائیں کہ کیا نام ہے کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. انہم الیہم لا یرجون، کہ بے شک وہ ان بستیوں کی طرف جو ہے وہ پھر کر نہیں آتے، یعنی چکر لگا کر. یعنی جب یہ ملک شام جایا کرتے تھے تو ملک شام کے اندر جو ہے یہ بیچ میں یہ جو جن جن قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا تو وہ بستیاں بھی بیچ میں موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کی طرف اشارہ کر کے کیا ہے، جب یہ لوگ پھرنے کے لیے نکلتے ہیں یا یہ لوگ تجارت کے لیے نکلتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو کیا یہ لوگ ان بستیوں کو دیکھ کر نہیں آتے یا پھر کر نہیں آتے کہ اللہ نے ان بستیوں کو، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا نام ہے اس بستی کے اوپر فلاں جگہ یہ فلاں بستی تھی کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب مسلط کیا تھا. جب ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اوپر اس بستی کا نام یہ تھا، کیا نام یہ یہاں پر یہ نبی آیا تھا، تو اس کے باوجود یہ کیوں نہیں ایمان لاتے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے. اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ کیا نام ہے بار بار یہ سمجھا رہے تھے کہ کیا نام ہے تم جو ہے ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، لیکن یہ نہیں مان رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ دنیاوی مثالیں دے کر ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ شاید یہ کیا نام ہے ایمان لے کر آئیں. وَآیَةٌ لَهُمْ هُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ہے لہم ان کے لیے زمین المیتہ، مردہ زمین، یعنی مردہ زمین جو ہے وہ ایک ان کے لیے نشانی ہے یا ایک ان کے لیے علامت ہے کہ احییناہا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، واخرجنا منہا، اور ہم نکالتے ہیں منہا، اس مردہ زمین سے، حبن، اناج یا دانہ، فمنہ یاکلون، پس یہ اس دانے کو یا اس اناج کو جو ہے یہ کھاتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پھر یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ بس کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، یہ سب کچھ ویسے ہی بن گیا،
या अगर तुम अल्लाह को खुदा मानते भी हो तो तुम कहते हो कि नहीं, ये जो बुत हैं ये जो है हमारे सफारची हैं, ये जो है, हालांकि अल्लाह का तो कोई शरीक नहीं है। अल्लाह, अगर कोई जमीन मुर्दा हो यानी बंजर जमीन हो तो अल्लाह ही होता है। तुम तो सिर्फ ये करते हो, उसके अंदर जो है वो दाना डाल देते हो और उसके अंदर जो है पानी लगा देते हो ताकि जो दाने क्या नाम है जो क्या नाम है गंदम निकले, तो ये जमीन जो है वो उसके लिए नरम हो, उसके लिए कोई मुश्किल ना हो। तुम तो बस इतना काम करते हो। अब अल्लाह ताला जो है उसको बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद अगर मिसाल के तौर पर कोई पौधा वगैरह है या कोई ऐसी चीज तुमने जमीन के अंदर डाली जिससे क्या नाम है दरख्त पैदा हो गया, अब उस दरख्त की टहनियां होती हैं, उस दरख्त के ऊपर फल लगते हैं और क्या नाम है पहले कच्चा फल होता है, फिर अल्लाह ताला जो है वो धूप के जरिए जो है उस क्या नाम है फल को पका देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, तुम तो बस सिर्फ एक दाना गंदम का ये डालकर तुम सेट पे हो जाते हो। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सब कुछ करने वाली जात, इसको कोई ना कोई तो है जो क्या नाम है ये सब कुछ करने वाला है, जो मुर्दों को जिंदा करता है और जिंदों को मुर्दा करता है। तो इस आयत से भी अल्लाह ताला की तौहीद साबित हो रही है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह के अलावा जो है कोई और शरीक नहीं है अल्लाह के साथ। अल्लाह यकता है और वो अकेला है, उसके साथ किसी किस्म का कोई और शरीक नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर नमरूद बादशाह था। तो नमरूद भी अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला यानी बहुत यानी वो कहता था कि मैं जो है तुम्हारा खुदा हूँ और मेरी पूजा किया करें आप। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह ताला के पैगंबर थे, उन्होंने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया। तीसरे पारे के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने कहा कि तू तेरा रब क्या करता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब जो है वो क्या नाम है सूरज निकालता है। तो वो उसने कहा क्या नाम है ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसके बाद एक दूसरी जो मकाम था उसके ऊपर उसने ये कहा कि और तेरा रब और क्या करता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब जो है वो जिंदों को मुर्दा करता है और मुर्दों को जिंदा करता है। तो उसने भी ऐसा किया कि क्या नाम है जो एक आज़ाद आदमी था उसको क्या नाम है कत्ल कर दिया और जो एक कैद के अंदर था उसको आज़ाद कर दिया। उसने कहा ये तो मैं भी करता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर वार किया और ये कहा कि मेरा रब जो है वो मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब में सूरज को गुरूब करता है। अगर तू अपने आप को बादशाह कहलाना और अपने आप को रब कहलाता है तो तू मगरिब से सूरज को गुरूब कर और मशरिक के अंदर जो है मगरिब से जो है सूरज को तुलू करके दिखा और मशरिक के अंदर जो है वो गुरूब करके दिखा। तो वो जो है इससे बेबस था चूंकि वो कर नहीं सकता था। तो उसके बाद उसने ये ऐलान किया था क्या नाम है कि लकड़ियां इकट्ठी की जाएं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाला गया। किसी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपकी जिंदगी के बेहतरीन अयाम कौन से गुजरे हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया था कि वो जो 40 दिन जो आग के अंदर मैंने गुजारे हैं वो मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। तो तौहीद इस आयत से भी ये समझ आ रही है कि अल्लाह की ज़ात है जो क्या नाम है मुर्दों को जिंदा कर सकती है और जिंदों को मुर्दा कर सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे कि वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखील व अनाबिन व फज्जरना फीहा मिनल उयून। वजअलना और हमने बनाया फीहा इसमें जन्नात यानी इस जमीन के अंदर जन्नात इन बागात मिन नखील खजूरों के व अनाबिन और अंगूर अंगूरों के व फज्जरना फीहा मिनल उयून और उसमें हमने इस जमीन के अंदर हमने जारी कर दी हैं चश्मे लियाकुलू मिन समरिही ताकि वो खाए मिन समर ही इसके फल वमा 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 अमिलत हो ऐदीहिम। यहाँ पर ये इस वजह से भी फरमा दिया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो क्या नाम है जमीन है
یہ تو مردہ تھی، اس کے اندر جو ہے ہم نے کیا نام ہے اس زمین کو زندہ کیا، اور ہم نے جو ہے اس زمین کو کیا نام ہے اس کے اندر جو ہے پھل وغیرہ اور انگور وغیرہ جو ہے یہ کیا نام ہے بڑے کیے ہیں، اور ہم نے جو ہے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چشمے جاری کیے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیوں جاری کیے ہیں؟ تاکہ اس زمین سے جو ہے یہ پھل وغیرہ نکلیں، اور پھل وغیرہ جو ہیں یہ لوگ کھائیں، اور یہ جو ہے آرام سے زندگی جئیں۔ وما عملت ایدیم، اور اس کو بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالی نے سب کچھ یہ کیا ہے۔ افلا یشکرون، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات الذي خلق الازواج، جس نے پیدا کیا ازواج یعنی جوڑے جوڑے، کلہا ہر اس چیز کے، مما تنبت الارض جو کیا نام ہے اگتی ہے زمین سے، جس کو اگایا زمین نے، ومن انفسهم اور ان کے اپنے نفس بھی، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور اس کے باوجود یہ جانتے نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جوڑے جوڑے بنائے، یعنی مرد کے لیے کیا، مرد کا جو جوڑے والے اللہ نے اس کو عورت کو بنایا، اور عورت کا مرد کو، تو اسی طرح یہ جو درخت ہیں یا کیا نام ہے جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ بعض جو درخت ہوتے ہیں وہ مادہ بھی ہوتے ہیں، بعض درخت جو ہوتے ہیں وہ نر بھی ہوتے ہیں، اس طرح حیوانات بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ سب کچھ ان کے سامنے موجود ہونے کے باوجود پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ اور ایک نشانی جو ہے ان کے لیے رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ہم کھینچ لیتے ہیں، مِنْهُ النَّهَارَ اس سے دن کو، فَإِذَا هُمْ پس وہ ہو جاتے ہیں، مُظْلِمُونَ اندھیرے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دن مقرر کیا ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، بس جب دن سورج غروب ہو جاتا ہے تو دن ہم ختم کر دیتے ہیں، یعنی دن کو چھین لیتے ہیں، مطلب یہ کہ دن ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد رات آ جاتی ہے، اور یہ سب کے سب اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دن کے بعد رات کا آنا یا رات کے بعد دن کا آنا یہ بس ویسے ہی ہے، ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی تو کیا نام ہے کوئی ایسی ذات ہے جو اس کو چلا رہی، کہ جو دن کو رات میں تبدیل کر رہی ہے، اور رات کو جو ہے وہ دن کے اندر تبدیل کر رہی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اور سورج جو چلتا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا پس اپنی جو منزل ہے یا جو اس کا ٹھکانہ ہے اس تک، یا جو اس کا کیا نام ہے جو جگہ ہے، تو اسی کے اوپر جو ہے وہ استقرار پکڑتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور وہ اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہیں اور وہ جاننے والے بھی ہیں۔ یہاں پر لمستقر اللہ کا ذکر ہے کہ سورج جو ہے وہ قرار پکڑتا ہے، چونکہ ایک سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، تو سورج کے بھی مختلف منازل ہوتی ہیں، اور جہاں سے وہ گزرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کیا نام ہے جو اس کی منزل اللہ نے مقرر کی ہے اس کے اندر جو ہے اس نے جلدی کی ہو، اور اس نے 365 دن کے بجائے وہ جو ہے 310 دنوں کے اندر جو ہے اپنا چکر مکمل کر لے، یا 365 دن کے اندر جو دن مقرر ہے اس کے علاوہ وہ 380 دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنا چکر مقرر کر لے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی جو کیا نام ہے اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے، وہ اپنے وقت کے اندر جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور چل رہا ہے، اور وہ جو ہے اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ بعض حضرات نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ اپنا دن کو چکر مکمل کرتا ہے، تو وہ پھر کیا نام ہے یہ باقاعدہ آیا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ استقرار یا ٹھہرنے کی جگہ سے کیا مراد ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج جو ہے وہ اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے، تو وہ عرش کے نیچے جو ہے وہ قرار پکڑتا ہے، یا عرش کے نیچے جو ہے وہ ٹھہرتا ہے، اور ٹھہرنے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اور اگلے دن جو ہے طلوع ہونے کے لیے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اجازت طلب کرتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے فرمایا کہ والقمر، ہاں والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور قمر یعنی چاند بھی قدرناہ منازل، ہم نے بھی اس کے بھی مراتب جو ہیں وہ مقرر کر دی ہیں، حتی یہاں تک کہ عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے. عاد کالعرجون القدیم کہ ایسے آ رہا ہے جیسے کہ پرانی ٹہنی. العرجون القدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانی ٹہنی، یعنی ایسے لوٹتا ہے جیسے پرانی ٹہنی. اس کا کیا مطلب ہے کہ چاند جو ہے وہ ایک مہینہ، یعنی بعض اوقات تو چاند کے 29 دن ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اپنا چکر مکمل کرتا ہے، 29 کا مہینہ وہ کہلاتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے مہینہ 30 کا ہوتا ہے تو وہ 30 دن کے اندر جو ہے وہ اپنا چکر مکمل کرتا ہے. تو یہاں پر یہ حتی عاد کالعرجون القدیم کا مطلب یہ پرانی ٹہنی ادھر اس کا ترجمہ بنتا ہے. مثال یہ اس طرح دی گئی ہے کہ جس طرح چاند جو ہے شروع میں وہ بالکل باریک سا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ 13 14 15 کو پہنچتا ہے تو پھر وہ بالکل جس طرح ایک کڑیل جوان ہوتا ہے تو اس طرح وہ بالکل مکمل اور پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ کیا نام ہے وہ جو ہے کیا نام ہے پھر چھوٹا ہوتا جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا، اور آخر کار جب 26 27 کو پہنچتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہو جاتی جیسے وہ پہلی اور دوسری کا چاند. تو یہاں پر بھی ہے کہ شروع کے اندر وہ جو ٹہنی ہے پرانی ٹہنی کے اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی پرانی حالت کے اوپر جو ہے لوٹ آتا ہے، یعنی جس طرح وہ طلوع ہوا تھا اس کے بعد. تو اسی طرح یہ انسان بھی اللہ نے شروع کے اندر یہ بات ہم نے شاید کہیں پڑھی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو پیدا کرتا ہے، انسان جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور چھوٹے مثال کے طور پر اب انسان جو ہے ایک شروع میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے. اس کے بعد وہ سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ 15 سال کا ہو جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، پھر جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر 40 45 سال کے بعد جو اس کی عمر ہے وہ بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہے. تو اسی طرح یہ انسان بھی اگر ہم اس کو ایک چاند کے اوپر قیاس کر لیں کہ جس طرح چاند اپنی پرانی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح جب بندہ بڑھاپے کے اندر چلا جاتا ہے تو اس وقت بھی انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے. بعض لوگ تو یہ دیکھے بھی ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ خود کھانا بھی نہیں کھا سکتے، خود جو ہے وہ پیشاب کے لیے کیا نام ہے استنجا کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، تو نابینا ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جب بندہ بچہ ہوتا ہے اس وقت بچہ بھی خود کھانا نہیں کھا سکتا، تو بوڑھا بھی خود کھانا نہیں کھا سکتا. تو یہ اس طرح بھی ایک تشبیہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا نے ایک دن ختم ہو جانے ہیں اور اس دنیا نے چلے جانا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی سورج کے لیے اب یہ بات مناسب ہے کہ یہ کہ وہ پالے، ان تدرک یہ کہ وہ پالے قمر چاند کو، ولا اللیل اور نہ کہ رات کے لیے بات مناسب ہے کہ سابق النہار کہ وہ دن سے جو ہے وہ سبقت لے جائے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ پھر رہے ہیں، اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں. اس آیت سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ نے، چاہے سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے جو پیدا کی ہیں وہ ہر چیز جو ہے اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ہے. ایسا کبھی نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ دن کے بجائے وہ جو ہے رات کو طلوع ہو جائے، اور کیا نام ہے رات جو ہے وہ دن کی جگہ پر جو ہے وہ رات نکل آئے. تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. جو وقت جو گھڑی اللہ نے مقرر کر دی ہے بس اسی کے اندر جو ہے وہ وہی وقت ہے ان کا، اسی کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے اپنا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَآیَةٌ لَّهُمْ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے نشانی یہ کہ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ کہ بے شک ہم نے اٹھا لیا ہے
ذریتہم ان کی نسل کو فی الفلک المشحون کا مطلب بھری ہوئی کشتی کے اندر، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے من مثلہ یعنی اس کشتی کے مثل ما یرکبون اور بھی سواری جو چیزیں ہیں وہ جو کیا جن کے اوپر انسان جو ہے سفر کرتا ہے یا سوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو پس کچھ بھی نہ ہو، کسی چیز کی بھی یہ جو ہے وہ فریاد نہ کر سکیں۔ اور آگے اگلے ولا ہم قازون کا مطلب ہوتا ہے اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جب ہم یہ سب کے سب غرق کر دیں گے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں آنے والی جو ان کو یہ چھڑا دے۔ الا رحمت منا مگر یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، ومتاعا الی حین اور یہ ایک متاع ہے یا ایک یہ جو ہے ایک کیا نام ہے وقت ہے یا ایک سامان ہے یا تھوڑا سا نفع ہے، الی حین مقررہ وقت تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو ہے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ہم نے تمہیں چند دن کے لیے عطا کی ہے، چند وقت اور چند گھنٹوں اور چند منٹوں کے لیے ہم نے عطا کی ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ دار الامتحان ہے، اگر تم اس کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے تو آخرت جو ہے وہ کیا نام ہے دار الجزا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور تمہیں جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازیں گے۔ اگر نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا نام ہے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دنیا کے اندر جو یہ جو دارالامتحان ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، ہمیں ذلت اور رسوائی سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دین دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بس یہاں تک پڑھنا تھا۔ آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنی تھی، وہ یہ کہ یہ زوم آئی ڈی جو ہے یہ خریدی گئی ہے تقریباً اس کے لیے تقریباً 2.5 لاکھ یا اتنی بڑی رقم خرچ ہوئی ہے۔ تو آپ کیا نام ہے اپنے صدقات زکوٰۃ خیرات کے اندر جو ہے یہ الکاف اکیڈمی کو یاد رکھیں اور یہ آپ کے اپنے اوپر ہی لگ رہا ہے، اگر آپ جو ہے بے شک جتنی بھی آپ سے امداد ہو سکے آپ امداد کریں، اگرچہ وہ 1 روپیہ بھی اگر آپ امداد کریں گے اس کے ساتھ اخلاص ہوگا تو وہ جو ہے وہ آپ حضرات نے تبلیغی بھائیوں سے بھی سنا ہوگا کہ اگر ایک کھجور جو ہے اخلاص کے ساتھ دی جاتی ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ 1 روپیہ بھی اللہ کے راہ میں اخلاص کے ساتھ دیں گے تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو آپ حضرات سے جتنا بھی ہو سکے 50 ہو 100 ہو جتنا بھی ہو سکے 1000 ہو 2000 ہو 5000 ہو جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے تو آپ جو ہے مولانا انیس الرحمان صاحب ہیں تفسیر والے گروپ کے اندر بھی ایڈ ہیں، تو آپ ان کے نمبر پر کیا نام ہے بھیج سکتے ہیں رقم وغیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔